رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بزرگ دوستو، ہر انسان دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے مثالی بن جائے۔ ہر انسان ایک خواہش میں دوڑ لگا رہا ہے کہ اپنی ایک ایسی چھاپ بنائے، ایسی مثال بنائے۔ تو اس راستے کو چننے میں آدمی غلطی کرنے لگا۔ کسی کا آئیڈیل بننا ہے تو دو چیزوں کو اپنانے سے آئیڈیل بنتا ہے، مثال بنتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ ایک تو حق العباد ادا کرے، دوسرے نمبر پر حق اللہ۔ یہ دو حقوق ہر انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ پورے دین کا نچوڑ ان دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق۔ یہ دو چیزیں ادا کرنے پر دنیا کے لیے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے، دنیا کے لیے رہنما بن جاتا ہے، مثال بن جاتا ہے۔ جتنے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، یہی صفت والے تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے۔ حالانکہ اس دنیا سے جا کر سالوں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کے نام، کام، یہ سب زندہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر دو صفاتیں تھیں، دو عادتیں تھیں۔ ایک تو اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو حق جو ہے انسان کو دے کر بھیجا ہے، اور انسان پر یہ فرض عین ہے دو حق کا ادا کرنا۔ ان دونوں کی تلافی یا ان دونوں میں سے ایک کی تلافی ہوگی تب بھی وہ پکڑا جائے گا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو پورے شاذ و نادر دونوں حق ادا کر رہے ہیں، یا سمجھے کہ تین قسم کے لوگ ہیں، یا دونوں حق ادا کر رہے ہیں، یا اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حق کو دبایا جا رہا ہے، یا بندوں کے حق تو ادا ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے حق چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور یہ تینوں قسم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آئیڈیل بن جاؤں، مثالی بن جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو چیزیں دے کر دین اور دنیا میں، یعنی آخرت میں اور دنیا کی زندگی میں، دونوں میں بھی کامیابی کا تمغہ دے رکھا ہے۔ ایک تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ انسان آیا ہی ان دو حق کو ادا کرنے کے لیے، آیا ہی انسان دو حق ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ویسے تو مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، یہ بعد میں انسان 5 چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ 5 ایسی چیزیں جو انسان کو الگ الگ حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ جیسے روح قبض ہوتی ہے تو اس کا مال اس کے گھر والے لے لیتے ہیں، جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی نرم اعضاء ہیں، گوشت پوشت خون وغیرہ، کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اس کی ہڈیاں زمین کھا جاتی، مٹی کھا جاتی ہے۔
اس کی روح جہاں سے نکلی ہوئی تھی وہاں جا کر بس جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر اس کے اعمال اس کے دفتر میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہیں تو اچھے دفتر علیین میں لکھے جاتے ہیں، اگر اعمال برے ہیں تو سجین میں لکھے جاتے ہیں۔ علیین دفتر جنت کا ہے، سجین جو ہے وہ جہنم کا ہے۔ تو یہ 2 دفتر کے لکھنے والے فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ مقرر ہیں، ہر موقع پر ہر حال میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے بتایا گیا کہ بھائی تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے سطر کو ڈھانک کر رہو، اس لیے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہیں دیکھنے والی دوسری مخلوق بھی ہے۔ ہر وقت فرشتے ساتھ میں ہیں۔ ویسے تو ہر جوڑ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بٹھایا ہے۔ انسان کے 360 جوڑ ہے تو ہر جوڑ پر ایک فرشتے کو اللہ نے بٹا دیا ہے حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ اچھے برے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دانے جانب بائیں جانب فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے سامنے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے، گھر کے سامنے جو ہے گھر کے چوکھٹ پر فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ تو ہر ماحول میں بندہ بغیر تنہا نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ وہ بندہ اللہ کے نظر میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہیں، دیکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے فرشتوں کی ضرورت پڑی، اس لیے مسجد میں ایک جماعت بٹھا دیا، گھر کے سامنے ایک جماعت بٹھا دیا، بازار میں ایک جماعت بٹھا دیا، پھر اس کے سیدھے دائیں بائیں کندھے پر بٹھا دیا کرامن مکاتبین کے شکل میں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہر وقت اپنے ہر بندے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ سب کی زبانیں بھی سنتے ہیں اور سب کے دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت دیکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میری ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہتھیلی پر جو ہے جتنے بھی لکیریں سب آنکھوں کے سامنے نمایاں ہیں، سب نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہتھیلی تو میرے سامنے بڑی ہو جائے گی، اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی کہیں چھوٹی ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ تمام جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے بٹ جانے کی چیز انسان ہے، بٹ جانے کی چیز انسان ہے۔ آج یہ سمجھ رہا نہیں ہے کہ یہ جیسے ہی جو ہے مر جائے گا اس کے تمام چیزیں بٹ جائے گی۔ یہ خود کیڑوں کے حوالے، مٹی کے حوالے ہوگا، اس کا مال گھر والوں کے حوالے ہوگا، اس کے اعمال دفتر میں چلے جائیں گے، اس کی روح جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے گی، مسئلہ ختم، بکھر گیا۔ کوئی آئیڈیا دنیا کا ماڈل بننے کے لیے، دنیا میں ایک جو ہے مثالی بننے کے لیے جتنا بھی کوشش کر لے یہ بٹنے والا ہی ہے۔ لیکن اگر یہ 2 صفات کے ساتھ انسان زندگی گزارے، ایک حق اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اور بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے، ان 2 صفتوں پر آدمی اپنی بنیاد کو رکھے گا، چاہے وہ انسان بڑھ جائے گا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمائیں گے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کو خوش و خرم رکھیں گے، چین و سکون کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ اس کو باقی رکھیں گے۔ ویسے تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جسم کے ہر اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، نہ مٹی اس کے جسم کو کھا سکتی ہے، نہ قبر کے کیڑے اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہاں تک بعض لوگوں کے کفن بھی جیسے جو ہے نئے تھے ویسے ہی نئے جو ہے کپڑے کفن ملے ہوئے ہیں، تجربے کے طور پر۔ کئی جگہوں پر جو ہے یہ سننے میں آ گیا، ہزاروں سال دفن کیے ہوئے میتیں جو ہے وہ جیسے تر و تازہ تھے ویسے ہی ان کے جسم حفاظت ہے۔ یہ کیوں؟ یہ جو ہے 2 حق ادا کرنے پر یہ انعام ملتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دے تو یہ انعام نہیں ملتا۔
مثال کے طور پر آدمی نمازی تو ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج و عمرہ بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ شریعت کے جتنے بھی شرائط ہیں ان کو پورے کر رہا ہے، لیکن حق العباد کا خیال نہیں، اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اپنے عمل سے بھی تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں میرے غرض کی وجہ سے فین چلا لیا، تو میرے فائدے کے لیے میرا عمل یہ تھا کہ مجھے گرمی لگنی چاہیے، مجھے جو ٹھنڈی جو ہے ٹھنڈ سے بچنے، گرم سے بچنے کے لیے میں نے فین لگا دیا، لیکن پڑوس کو کیا لگ رہا ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، تو میرے عمل کی وجہ سے تکلیف ان کو پہنچی، تو اپنے عمل سے بھی تکلیف پہنچانے کے لیے شریعت میں منع کیا گیا۔ اپنے عمل سے بھی آدمی جو ہے تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب اتنا نازک مسئلہ ہے تو آدمی اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں جو ہے زندگی گزار رہا ہے، اس کو تو قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ ایک ایک سیکنڈ کے جتنے بھی باتیں، گفتگو، میل ملاپ اپنے گھر والوں میں، اپنے محلے میں، بستیوں میں جو رہ رہا ہے، تمام حرکات و سکنات ہو رہے ہیں، ان تمام حرکات پر اس کو ہر وقت حساب ہونا چاہیے، سوچ و فکر ہونی چاہیے کہ بھئی میرے اس عمل سے کہیں جو ہے یہ مسئلہ نہ ہو جائے، میرے اس عمل سے کہیں جو ہے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو یہ آدمی جب سوچے گا تو پھر یہ مقام اس کو ملے گا۔ جب یہ مقام ملے گا تو پھر قبر بھی اس کو نہیں پھاڑ سکتی، قبر بھی اس کو دوچار نہیں کر سکتے، اس کے اعمال بھی حفاظت ہو جائیں گے، اس کے جسم بھی حفاظت ہو جائے گے۔ اور جو آپ واقعہ سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کو چرانے کے لیے 2 چور آ گئے مدینہ میں، اور وہ درویش کے شکل میں آ گئے، ایک اللہ والا کی شکل میں آ کر گاؤں کے کنارے پر جو ہے ایک چبوترا بنایا، اس میں جو ہے آپ نماز پڑھتے تھے، دن بھر نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے کے گلیوں میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، بازاروں میں بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیا فرض، باقی اپنی نمازیں جا کر اپنے چبوترے میں پڑھ رہے، اپنے تمبو میں پڑھ رہے۔ لوگوں کے دلوں میں چھا گئے کہ بھئی یہ کیسے اللہ والے ہیں، دنیا کا کوئی کام سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو سروکار نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ کون تھے؟ وہ تو چور تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ روزانہ قبر کھود رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، مدینے والوں کو۔ تو ایک وقت کے بڑے بادشاہ اس زمانے میں بڑے اللہ والے، ان کے خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے چرانے کے لیے آئے ہیں، ان سے میری حفاظت فرماؤ۔ جب وہ تصویر دکھائی گئی ان کی، تو پھر جو ہے اب وہ تصویر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے پہلا خواب دیکھا، 2-3 روز تک دیکھا، پھر علماء کو سب کو جمع فرما کر جو ہے خواب کی تعبیر پوچھی، بھئی یہ خواب بار بار آ رہا مجھے، اس کا کیا عنوان ہو سکتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو خواب میں نبی آ جائے وہ خواب حقیقت ہوتا ہے، کبھی شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اگر کہے کہ میں نبی ہوں خواب میں، تو یقیناً وہ نبی ہی ہوں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ جس شکل میں بھی آ جائے اور وہ آپ مان لے کہ میں نبی ہوں تو یقیناً وہ نبی ہوں گے، دوسرا وسوسہ نہیں ہے۔ تو یہ بار بار جب خواب آنے لگے تو علماء کو تعبیر پوچھی، تو علماء نے بھی کہا کہ بھائی اس کی تعبیر تو ہم بتا نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے، ہم مدینے کو جا کر جو ہے اس کی تفتیش کریں گے، اور یہ تصویر جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے ان کو جا کر تلاش کریں گے تو کچھ راستہ مل جائے۔ مدینہ منورہ میں کوئی ایک جماعت گئی، علماء کی ایک وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ کو جا کر سب سے پہلی فرصت میں سب کو دعوت دی، اور لوگ کھانے کے لیے آ گئے، کھانا کھا کر جا رہے ہیں، اور وہ تصویر والوں کو تلاش کر رہے ہیں، یہ آنے والے ساتھی، تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو پوچھا بھئی بستی والے تمام ساتھی آ کر کھانا کھا کر گئے؟ مدینے والے پورے آ گئے ہوئے تھے۔ کہا کہ پورے آ گئے ہیں، لیکن 2 ایسے ہیں جو درویش قسم کے ہیں، یہ مدینے والے تو نہیں ہیں، لیکن یہاں کر وہ بسیرا کر رہا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی دعوت جو ہے یا کوئی کام کاج، کوئی دوسرا کاروبار وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔
بھائی ہمیں لے کر چلو، اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو دیکھیں گے ان کو، جا کر دعوت میں بھی نہیں آئے، تو جا کر دیکھا تو وہی چہرے ہیں جو اللہ کے رسول نے خواب میں دکھائے ہوئے تھے۔ دیکھ کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، پورا صاف ہے، ستھرا ہے، ایک مصلی صرف بچھا ہوا ہے۔ حیران پریشان، یہ کیا کچھ نہیں ہے، ان کی تصویریں تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں ان سے بچاؤ مجھے، تو کیا کمال ہے ان کے اندر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں تو جیسے ہی مصلی کو اٹھایا، بڑا مصلی جیسے اٹھاتی جو ہے اس میں ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، اس میں سرنگ بنی ہے، رات بھر کھودتے ہیں اور وہ مٹی کو پورا جا کر مدینے کے کنارے پھینک کر آتے ہیں، رات بھر یہی کام ان کا، پھر صبح ہوتی پورا کلین۔ فرماتے ہیں یہ کھودتے کھودتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئے تھے، یہاں تک فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے دونوں پیر نظر آ رہے تھے۔ یہ جو ہے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے نزدیک جو ایک شیشے کی دیوار بنائی گئی، زمانے کے بادشاہ نے بنا دیا، شیشہ پگھلا کر دیوار بنائے، ایک دم کوئی قبر کے قریب نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ایک زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو محبت کرنے والے نبی کی امتیں جو ہیں وہ اپنے داڑھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کو صاف کیا ہے، ایسے اللہ والے بھی ملے ہیں، داڑھی سے صاف کیا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو کہنے کا منشا یہی ہے، جو آدمی دو حق کو ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بٹنے سے بچائیں گے، نہ وہ کیڑوں کے حوالے ہوگا نہ مٹی کے حوالے ہوگا۔ ہاں تو مال تو دنیا وہ تو فانی چیز ختم ہونے والی ہے، لیکن اس سے بھی بہتر مال اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نوازنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی مال تو چھوٹ گیا نہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کے دنیا کے مال سے بھی بہتر مال اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کرنے والے ہیں۔ کہتے کیسا مال؟ فرماتے ہیں ہیرے موتی جڑے ہوئے محلات، جس میں مظاہریاں جو ہے وہ سونے چاندی کی ہوگی، جس کا چھت جو ہے وہ عنبر کا ہوگا، قالین جو ہے جنت کے قالین وہ جیسے ہوں گے، واللہ عالم، وہ تو دیکھنے سے آدمی اس پر چلنے سے اس کی راحت، اس کا سکون کا پتہ چلے گا۔ تو یہ مسریاں جو ہے اس پر جو ہے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ان مسریوں پر یہ بیٹھے گا، ہر برتن سونے چاندی سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستوں، تو دنیا کے مال سے بھی بہتر مال اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کریں گے، دنیا کے گھر سے بھی بہتر گھر عطا فرمائیں گے، دنیا کے بیوی سے بہتر بیوی عطا فرمائیں گے، ایک نہیں کہیں بیویاں عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا کا کوئی چھوٹنا نہیں ہے۔ باقی کیڑوں کے حوالے ہونا، یہ جو ہے ہڈیاں کا مٹی کا کھا جانا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں اور نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے ہیں۔ اگر انسان سے غلطیاں ہو بھی جائے تو فوراً اس کی معافی تلافی کر لیتے ہیں، اس کی معافی تلافی فوراً کر لیتے ہیں۔ اب برتن ہے ایک جگہ پر، آواز آئیں گے ضرور، ایسا نہیں کہ ایک برتن دوسرے برتن سے ٹکرائے پھر آواز نہ آئے۔ جس طرح برتنوں کا شور ضروری ہے، اسی طرح بستیوں میں مل کر رہنے سے ٹکراؤ، اونچ نیچ زیادہ کمی ہوتی رہے گی۔ مسئلہ ان کو باقی رکھنے پر ہے، مسئلہ جو پیدا ہوگا ان کے باقی رہنے پر ہے۔ جس طرح ایک پھوڑا ہے جو ہے زخم کا شکل اختیار کر چکا ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، ایسے نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر علاج نہیں کریں گے تو وہی پھوڑا دوسرے بیماری میں داخل کر دے گا، پھر آدمی کو موت کے منہ میں ڈھکیل دے گا۔ تو آدمی اس پھوڑے کا انتظام دوا دارو کرے گا، پھر آخر نہیں ہوا تو کیا کرے گا؟ اس کا آپریشن کروائے گا، کیونکہ یہ جلدی ختم ہو جائے، اس سے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن معافی تلافی سے ان تمام چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے، کوئی باقی نہ رہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کچھ پیسے جو ہے اپنی زندگی کی پونجی لے کر جا رہے تھے، تو ایک لٹیرا جو ہے ان سے لوٹ کر بھاگ گیا،
ان سے لوٹ کر بھاگ گیا. جیسے دور جانے کے بعد میں اس کے نگاہ ختم ہو گئی, زائل ہو گئی, اس کو دکھ رہا نہیں کچھ. تو یہ سوچنے لگا میں یہ کوئی اللہ والے ہوں گے جن کے پیسے میں چرا کر بھاگ رہا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ نے میری آنکھوں کو چھین لیا ہے. لوگ جمع ہو گئے, کیا ہو گیا؟ تو لوگوں سے یوں کہا کہ میں ایک فلانے جگہ پر ایک بزرگ تھے, ان کے پیسے چرا کر بھاگا تھا, میرے آنکھیں چلی گئی ہے, مجھے وہاں لے جا کر چھوڑ دو, میں جو ہے ان سے معافی مانگ لوں. تو لوگوں نے جا کر جہاں سے چرایا ہوتا اس جگہ پر لا کر چھوڑ دیا. اطراف میں پوچھا کہ بھائی فلانے بزرگ اس طرح تھے, بزرگ وہ کہاں ہیں؟ بھائی ان کا گھر تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن روزانہ مسجد کو اسی راستے سے وہ آتے ہیں. تو یہ ایک نماز کے بعد میں ایک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے, تو اتنے میں وہ بزرگ آ گئے. جا کر یہ چور ان کے قدموں میں پڑ گیا کہ آپ کے پیسے لے لو. کیوں, کیا ہو گیا کہ میں آپ کے پیسے چرا دیا, آپ کے بد دعاؤں سے میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. تو بزرگ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بد دعا نہیں دی, میں تو اسی وقت تمہیں معاف کر دیا, اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا. کوئی بات نہیں ہے, میں اس لیے معاف کیا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے پر حساب ہوگا, ہر ذرے پر. یہاں تک فرماتے ہیں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ پورا ہوگا کہ جس کے سینگ نہیں تھے, جو بکری مار کھائی ہوئی تھی, کل قیامت کے دن اس کو سینگ عطا فرمائیں گے. پھر اس سینگ کے لے کر جو ہے اس بکری کو مارے گی جو دنیا میں سینگ والی بکری اس کو ماری تھی. تو یہ بدلہ بھی وہاں پورا ہوگا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, تو وہ کہنے لگے بزرگ اگر تیرا معاملہ باقی رکھا میں معاف نہیں کرتا تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب میں شروع ہو جاتی ہے, سفارش سے شروع ہو جاتی ہے. اور جتنی دیر وہاں ٹھہرنا پڑتا میری وجہ سے نبی کو, میرے معاملات کو صاف کرنے کے لیے, صفائی کے لیے میرے نبی کو اتنی دیر جنت سے دور رہنا پڑتا. میں ان کی محبت میں تجھے معاف کر دیا, میں ان کی محبت میں تجھے معاف کر دیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, تو اللہ تعالیٰ یہ مسئلے کا ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑے سے بڑے گناہ ہو جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مومن تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا. پہلی بات, مومن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا. گناہ ہو گیا تو پھر اس کو دیر تک باقی بھی نہیں رکھتا, فوراً اس کی تلافی, فوراً اس کو توبہ طائب کر لے کے اس کا مسئلہ حل. یہ صرف یہ توبہ دیکھنے میں کوئی اہمیت نہیں نظر آتی, لیکن اس کی طاقت اتنی ہے. فرماتے ہیں اس توبہ کے بنیاد پر وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دفتروں سے مٹا دیتے ہیں, وہ گناہ کے دفتر سے مٹا دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذہنوں سے اس بات کو بھلا دیتے ہیں. کتنا بڑا گناہ. فرماتے ہیں ایک مدینے میں ایک کفن چور تھا, کفن چور. اس وقت کے زمانے کے حالات یہ ایسے تھے, کفن چور بھی جو ہے وہ کوئی چوری کرنے کی چیز ہے. تو اس زمانے میں کفن چور تھا. تو ایک مرتبہ جو ہے انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا. یہ روزانہ قبرستان میں جنازے کے ساتھ جاتا, جنازے کے جو ہے قبر کو دیکھ کر رات میں, اسی رات میں آ کر قبر کھود کر کفن کو کاٹ کر جا کر بازار پہ بیچ دیتا. وہ تو نیا کپڑا ہی ہے. تو فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں تو بڑے حالات اس وقت, ہر گھر میں مہینے سے گزر جاتے تھے, چولہے نہیں سلگتے تھے. تو فرماتے ہیں تو وہ کفن چوری کرنے کے لیے جب قبر کو کھودا تو خوبصورت لڑکی کے بدن کو دیکھ کر اس نے اسے زنا کر لیا, اس سے زنا ہو گیا. کتنا بڑا گناہ ہو گیا, ایک میت سے زنا کر لیا. فرماتے ہیں زنا کے درمیان وہ عورت کے منہ سے کچھ بول, وہ لڑکی کے منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے باہر, میری زندگی میں میں نے عفت کی, عزت کی حفاظت کی تھی, آج اس کو تو نے تار تار کر دیا, اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا. یہ جملہ اس میت کے منہ سے جیسے ہی نکلا میرے پیر کانپ گئے اور میں وہاں سے کھڑا ہو کر جو چیختے چلاتے ہوئے آ کر کہیں دن سے مسجد نبی کے سامنے ٹھہر کر وہ رویا کرتا تھا, دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. کہیں دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے رونے نے سب کو رلا دیا, اس کے رونے نے سب روتے تھے. یہ کیا کتنا بڑا اللہ والا ہے.
किसी को पता नहीं कि ये कफन चोर है, इतना बड़ा जो है गुनाह करके आया हुआ। फरमाते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात पहुंच गई तो अल्लाह के रसूल ने बुलवा भेजा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं क्या बताऊं आपको, मैं ऐसा गुनाह किया हूं, अल्लाह मुझे माफ़ मुश्किल से करते हैं, नहीं कर सकते। आप भी सुनेंगे तो आप भी दे बख्शेंगे मुझे। भाई अब मुझे ये बताओ, अल्लाह की रहमत बड़ी है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है? यकीनन बंदे ने कहा कि अल्लाह की रहमत बड़ी है। तो फिर बता दो। फरमाते हैं उसने पूरे वाक़े को सुना दिया, पूरे वाक़े को सुना दिया। तो उसके बाद में फरमाते हैं उसी वक्त अल्लाह तबारक तआला अल्लाह के रसूल के सामने उसने तौबा की। तो फरमाते हैं उस वक्त उसका इंतकाल हो गया। फरमाते हैं जनाजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरकत हैं। तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा गुनाह काम करने वाला, आप इसमें शिरकत ना करें, आप इसमें शिरकत ना करें। ऐसे कई वाक़यात हो गए हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा ने मना किया, अल्लाह के रसूल ये तो इतना बड़ा गुनहगार है, इसके जनाजे में आप शरीक ना करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने में बांट जाए तो सबकी मगफिरत हो जाए। तो तौबा एक ऐसी बड़ी ताकत है जिसको हम इसको खेल समझते हैं, इसको इबादत से भी बड़ी चीज़ कोई है तो वो तौबा है। आनन फानन में अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल कर लेते हैं। फरमाते हैं बंदे के आंखों में से आंसू का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, चाहे उसके गुनाह आसमान के छत को पहुँचाया क्यों ना हो। आसमान के छत को पहुँच गए हों उसके गुनाह करते करते, समुंदर पर छा किधर छा गए हों, तब भी उसके गुनाह सिर्फ एक तौबा पर माफ़ कर देता हूँ, बशर्ते कि वो तौबा सच्ची पक्की हो, वो सच्ची पक्की तौबा हो। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मंशा यही है कि आदमी अपने आप को मॉडल बनाना चाहे दुनिया और आखिरत में, उसको दो चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। एक अल्लाह के हक़ को पूरा करना पड़ेगा, एक बंदों के हक़ को पूरा करना पड़ेगा। इन दोनों को जब आदमी पूरा करेगा तो यकीनन जितने भी मनाजिर आएंगे, हम मुसाफिर के शक्ल में हैं, हमारा असल वतन तो जन्नत है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने के जितनी भी शक्लें हैं उनको इख्तियार करने के लिए ये दो हथियार का होना ज़रूरी है, अल्लाह के हक़ को अदा करना, बंदों के हक़ को अदा करना, और जो है माफ़ी तलाफ़ी बार बार होते रहना। ये चीज़ें अगर होती रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारे सफ़र में कोई रोड़े रुकावट नहीं रहेगी, कोई मुश्किल मसला नहीं आएगा। तो उसके हर मनाजिर में अल्लाह तबारक तआला उसको आसानी के साथ अपने मकाम तक पहुँचाएँगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बार बार तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।